بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں، ایسی حدیث جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کا کوئی قول نقل کیا ہو اللہ کی طرف براہ راست نسبت کر کے کہ اللہ یوں فرماتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی انہی میں سے ایک ہے کہ اللہ جل شانہ یہ فرماتا ہے: ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، کہ میری عبادت کے لیے تو خود کو فارغ کر دے، املأ صدرک غنی، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، استغنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر و فاقہ کو بھی میں ختم کر دوں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا، تو میں ملأت یدک شغلا، تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، تجھے مشغولیت سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور نہیں تیرے فقر و فاقہ کو بھی دور کروں گا۔ اس حدیث مبارک کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے، اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ کما لیں، زیادہ جمع کر لیں، زیادہ پیسہ اکٹھا کر لیں اور ہماری ساری ضروریات پوری ہو جائیں، بہت سا مال جمع ہو جائے تو شاید ہمیں مزید کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بہت سے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس بہت سارا پیسہ جمع کر دو نا، ساری میری مشکلات ختم ہو جائیں گی، پھر آگے کمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آگے خود کو فارغ کر کے میں اپنے آپ کو عبادات میں لگاؤں۔ لہٰذا دن رات وہ بس کمانے میں، محنت کرنے میں اور جو ہے مال و دولت اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے زیادہ جمع ہو جائے تو میری ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی، میں بالکل فارغ ہو جاؤں گا، کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور پھر مزید کمانے کی طلب اور حاجت ہی نہیں رہے گی، اور خود کو پھر عبادات کے لیے فارغ کر دوں گا۔ اس حدیث مبارک کے اندر اس سوچ کی نفی کی گئی کہ انسان جتنا بھی کما لے اس کا دل بھرتا نہیں، اپنے آپ کو اگر کمانے میں ہی لگا کر رکھے گا اور عبادات کے لیے خود کو فارغ نہیں کرے گا، اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو مزید مشغول کر دوں گا، یعنی وہ مزید لگا رہے گا، اس کا دل ہی نہیں بھرے گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک جو ہے کمانے کی جو ہے نا دھن اس پر ایسے سوار ہو جائے گی کہ عبادات کے لیے اس کو وقت ہی نہیں ملے گا۔ یہی ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ایک دکان ہو تو اس خواہش میں رہتا ہے کہ دوسری بھی بن جائے، ایک فیکٹری ہے تو دوسری بھی، اور ایک آمدنی کا ذریعہ ہے تو مزید ذرائع پیدا کرنے کی ہر وقت طلب میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے۔ یہی حدیث مبارک کا حاصل ہے کہ اگر اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ نہیں کرو گے، کمانے میں ہی لگے رہو گے، تو اللہ مزید تمہیں مشغول کر دے گا، دنیا میں ہی لگا دے گا، اور تمہارا فقر و فاقہ بھی ختم نہیں ہوگا، ہر وقت جو ہے حاجت، طلب اور ضرورت رہے گی۔
اس کے بالمقابل اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کر لے، یعنی کچھ وقت اپنی ضروریات کے لیے اور کچھ وقت عبادات کے لیے لگائے، 24 گھنٹہ ہر وقت صرف کمانے کی دھن سوار نہ ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے دل کو غنا سے بھر دوں گا، استغنا سے بھر دوں گا، دل میں قناعت آ جائے گی، صبر و شکر آ جائے گا، اور غنا آ جائے گا۔ اللہ جل شانہ جو موجود مال ہے اس پر اکتفا کرنے کا جذبہ اللہ اپنے دل میں پیدا کر دیں گے۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور ساتھ ساتھ فقر و فاقہ کو بھی ختم کر دیا جائے گا، یعنی مانگنے کی عادت، مزید کی طلب اور مزید کی جستجو یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آدمی عبادات کے لیے خود کو فارغ نہ کرے تو کبھی بھی وہ مشغولیتوں سے باہر نہیں آئے گا، تفکرات سے باہر نہیں آئے گا، ہر وقت فکروں میں لگا رہے گا۔ آج جو ہماری صورتحال ہے، اگر اس حدیث مبارک کو دیکھا جائے تو شاید ہم پر یہ حرف بحرف صادق آدھی، ہم میں سے ہر آدمی اسی فکر میں رہتا ہے، مزید آمدن کے ذرائع پیدا کریں، کمانے کے مزید ذرائع۔ سوچ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ کما لیں تو فکر ختم ہو جائے گی، تفکرات سے میں خالی ہو جاؤں گا اور فقر و فاقہ میرا ختم ہو جائے گا۔ اللہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ زیادہ کمانے کے اندر تفکرات ختم نہیں ہوتے، فکریں، سوچیں اور جو ہے طلب، حرص، یہ چیز ختم نہیں ہوتی، اور نہیں زیادہ کمانے سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، بلکہ یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کرنے سے، نیک اعمال کے لیے فارغ کرنے سے۔ تو اس لیے جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے اپنا وقت ضرور آدمی کو نکالنا چاہیے، نماز ہو، قرآن ہو، تسبیح تلاوت ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ ہاں، کچھ وقت روزانہ کی بنیاد پر قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نکالیں۔ ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے، اللہ جل شانہ دل کو تفکرات سے، فکروں سے، سوچوں سے پاک کر دے گا، دل کو غنا سے، استغنا سے، قناعت سے، صبر و شکر سے بھر دے گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے فقر و فاقہ کو بھی دور کر دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ قبر میں اتر جائیں گے، لیکن نہ ہماری دنیا کی فکریں ختم ہوں گی، نہ ہی مزید کی طلب اور خواہش اور حرص و بخل ختم ہوگا، اور نہ ہی ہمارا فقر و فاقہ ختم ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے دلوں کا اطمینان اس کے اندر رکھا ہی نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ کی ذکر کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر دلوں کا اطمینان ہے۔ جو ہم مال میں، پیسے میں، کار کوٹھی میں، بینک بیلنس میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اور یہی در حقیقت ایمان ہے کہ جو اللہ فرمائے ہم اس کی تصدیق کریں، جو ہمارا مشاہدہ کریں اس کی نفی کریں، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی کامل ایمان والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔